اگر آپ نے صرف ایک شادی کر رکھی ہے تو یاد رکھیے گا کہ ابن سینا کہتے ہیں کہ جس مرد کی ایک ہی بیوی ہو وہ جوانی میں ہی بوڑھا ہو جاتا ہے، اسے ہڈیوں، کمر، گردن اور جوڑوں کے درد کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، اس مرد کی مایوسی بھی بڑھ اور محنت کم ہو جاتی ہے، ایک شادی کرنے والے مرد کی ہنسی بھی اڑ جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ مرد شکوے اور شکایات کا گڑھ بن جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت دوسروں کو شکوے شکایات کرتا ہی نظر آئے گا۔ قاضی ابو مسعود کہتے ہیں کہ جس مرد کی ایک بیوی ہو اس کے لیے لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا جائز نہیں، یعنی اس کا قاضی بننا ہی درست نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی شادی کرنے والا مرد ہر وقت غصے کی حالت میں ہوگا اور غصے کی حالت میں کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنا جائز نہیں۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ میں نے پچھلی قوموں کی ہلاکت پر غور و فکر کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک ہی بیوی پر قناعت کرنے والے تھے۔ ابن میثار کہتے ہیں کہ اس شخص کی عبادت اچھی نہیں ہو سکتی کہ جس کی بیوی ایک ہو۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید سے کہا گیا کہ بصرہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ایک ہی بیوی ہے، تو مامون الرشید نے کہا کہ وہ مرد نہیں ہیں، مرد تو وہ ہیں کہ جن کی بیوی نہیں بیویاں ہوں، ایک بیوی والے مرد تو انسانی فطرت اور سنت دونوں کے خلاف چل رہے ہیں۔ ابن یونس سے کہا گیا کہ یہود و نصارہ نے تعداد ازواج یعنی ایک سے زائد بیوی رکھنا کیوں چھوڑ دیا تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے کہ اللہ عز و جل ذلت اور مسکنت کو ان کا مقدر بنانا چاہتے تھے۔ ابو معروف کرخی سے سوال ہوا کہ آپ کی ان مردوں کے بارے میں کیا رائے ہیں کہ جو اپنے آپ کو زاہد سمجھتے ہیں لیکن وہ ایک بیوی رکھنے کی بھی قائل ہیں، تو انہوں نے کہا یہ زاہد نہیں بلکہ مجنون ہیں، یہ ابو بکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زہد کو نہیں پہنچ سکتے۔ ابن فیاض سے ایسے لوگوں کے بارے میں سوال ہوا کہ جن کی ایک ہی بیوی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ مردہ ہیں، بس کھاتے پیتے اور سانس لیتے ہیں۔ والی کرک ابن اسحاق نے پورے شہر میں مال تقسیم کیا لیکن ایک بیوی والوں کو کچھ نہ دیا۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ اللہ عز و جل نے صفحہ یعنی ذہنی نابالغوں کو مال دینے سے منع کیا ہے کہ وہ اس مال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ابن عطا اللہ نے ایک بیوی رکھنے والوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان کو بڑا کیسے سمجھ لیں کہ جنہوں نے اپنے بڑوں کی سنت کو چھوڑ دیا، یعنی صحابہ کی سنت کو۔ حسری کہتے ہیں کہ جب اللہ نے شادی کا حکم دیا تو 2 سے شروع کیا اور کہا کہ 2 2 3 3 اور 4 4 سے شادیاں کرو، اور ایک کی اجازت ان کو دی کہ جو خوف میں مبتلا ہوں۔ تقی الدین مزنی سمرقند کے فقیہ بنے تو ان کو بتلایا گیا کہ یہاں کچھ لوگ ایک بیوی کے قائل ہیں، تو انہوں نے کہا کیا وہ مسلمان ہیں؟ پھر اہل شہر کو وضع کیا تو اگلے چاند سے پہلے 3000 شادیاں ہوئیں اور شہر میں کوئی کنواری، مطلقہ اور بیوہ نہ رہی۔ دوستو آپ کے نزدیک کیا ایک مرد کو صرف ایک ہی شادی کرنی چاہیے یا ایک سے زیادہ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے پھیلی غلط باتوں اور سوچ کی نفی ہو سکے۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بھکھن نیٹ ورک ویڈیوز۔ ناظرین گرامی، ایک بزرگ خاتون نے اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ مرد کا دوسرا تیسرا نکاح کرنے کا جو سکون عورت ذات کو ملتا ہے وہ مردوں کو بھی میسر نہیں آتا۔ اگر ایک مرد نے ایک سے زیادہ شادیاں کر رکھی ہوں تو اس کی عورتوں کو اپنی مرضی سے آرام کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اس کی بیویوں کو اپنے ماں باپ کے گھر جانے کے لیے وافر وقت مل جاتا ہے، انہیں یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ ان کے پیچھے ان کے شوہر کا کیا ہوگا، اس کو کھانا کون دے گا، کپڑے کون تیار کرے گا۔ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے والا مرد حرام رشتوں، حرام کاریوں اور حرام جگہ پیسہ برباد کرنے سے بھی بچ جاتا ہے، جبکہ دوسری جانب عورتوں کی اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی جسمانی ساخت کے مطابق عورتوں کو ماہانہ آرام کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ گھر کے کام والی ماسی بننے کے بجائے وہ گھر میں اور بھی بہت سے کاموں اور کورسز کی طرف توجہ دے سکتی ہے۔ لامحدود کام اور بچوں کو سنبھالنے کی وجہ سے جو عورتوں کی صحت کا حال ہوتا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہی ہے۔ ہماری عورتیں بیچاری 35 سال کی عمر میں ہی ختم ہو جاتی ہیں، ان کا نہ ظاہری حسن بچتا ہے اور نہ ہی باطنی حسن، اوپر سے یہ عورتیں موٹاپے اور دوسرے امراض کا شکار ہو جاتی ہیں، پھر یہ نماز اور دیگر عبادات بھی یکسوئی سے نہیں کر پاتی۔ ان عورتوں کو تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقت بھی نہیں ملتا ہے، اور ان سب مسائل کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہوتی ہے؟ صرف یہ کہ شوہر صرف میرا ہو۔ یاد رکھیے کہ صرف شوہر آپ کا ہی ہوتا ہے۔ یہ عورتوں کی انسیکیورٹی جو کہ ایک بیماری بن چکی ہے، یہ انہیں چین نہیں لینے دیتی۔ ان عورتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا مرد صرف میری مرضی کے مطابق چلے اور ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرے۔ آج بھی ترکی، ایران، عرب ممالک، مصر، شام اور الجزائر میں ان سب ممالک میں آج تک مرد کا ایک سے زیادہ نکاح کرنا عام بات مانی جاتی ہے۔ آج کی عورت جو کہ یہود و حنود کے پروپیگنڈا کا شکار ہے، وہ خود ہی عورت ذات کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ ان عورتوں نے کبھی نہیں سوچا کہ کتنی بیچاری کنواری، بیوہ اور طلاق یافتہ لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، لیکن اکثر عورتوں نے جو فتنہ پھیلایا ہوا ہے کہ عورت کو یہی غم بہت ہے کہ اس کا مرد کسی اور کا شریک کیوں ہے۔ ان کا دور دیکھو، اس دنیا میں 60% عورتیں اور 40% مرد ہیں۔ آپ دل کی آنکھیں
کھول کر ہر گھر میں موجود عورتوں کی تعداد کو دیکھ لو۔ اللہ کے نظام میں رکاوٹ ڈالنے سے ہمارا معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ آج یہی عورت مرد کے حرام افیئرز کا رونا روتی نظر آتی ہے۔ عورتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک سے زیادہ نکاح اللہ نے مرد کی جسمانی ضرورت کے لیے رکھے ہیں۔ صحابہ کے دور میں جب صحابہ غزوات اور جہاد میں بڑی تعداد میں شہید ہو جاتے تو اس وقت بھی جو بیوہ لڑکیاں ہوتی ان کی مشکل سے گھروں میں عدت پوری ہوتی اور ان کو 2 یا 3 جگہوں سے نکاح کے پیغام آ جاتے تھے، جبکہ آج کی عورت نے اپنے لیے خود ہی ہر چیز کو مشکل کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا ہے، اور اگر تم لوگ اس بات سے خائف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو جو دوسری عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2 3 یا 4 سے نکاح کر لو۔ اگر تمہیں خوف ہو کہ ان میں عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت یا لونڈی جس کے تم مالک ہو کافی ہے۔ یہ نا انصافی سے بچنے کی قریب ترین صورت ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دینے والا جملہ مطلق نہیں ہے، بلکہ اس میں کئی طرح کی قیود بھی لگائی گئی ہیں، اور یہ اجازت صرف ان قیود پر عمل کی صورت میں ہی میسر آ سکتی ہے۔ ایک اور بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ اجازت ہے، کوئی شرعی فریضہ نہیں۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ اسلام میں عورت کو کسی بھی طرح سے کم نہیں سمجھا جاتا۔ اسلام میں عورت کو خاص مقام حاصل ہے اور انسانیت کو بالعموم اہم مقام حاصل ہے، یہاں تک کہ مرد و عورت اللہ کے زمین پر خلیفہ قرار پائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جنہیں زمین میں بے بس کر دیا گیا ہے ہم ان پر احسان کریں اور ہم انہیں پیشوا بنائیں۔ جس آیت میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی گئی ہے اس کے آغاز میں یتیموں کی بات ہو رہی ہے، اور پھر یہیں پر ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کی بات کی گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سے زیادہ شادیوں کا تعلق ان بچوں کی ماؤں سے ہے کہ جو بیوہ ہو چکی ہیں، اور ان کے علاوہ سے بھی ہے۔ اس میں اس یتیم بچے کی مشکلات کا حقیقی حل موجود ہے جو اس وقت جنگوں اور دیگر وجوہات سے یتیم ہو جاتے تھے۔ اس آیت مجیدہ میں ان یتیم بچوں کا سب سے پہلے خیال رکھا گیا ہے، اس کے بعد اس میں یتیم کی ماں کا خیال رکھا گیا ہے۔ نفسانی خواہش خاتون میں موجود ہے اور جسمانی خواہش بھی ایک حقیقت ہے، بالخصوص بیوہ ہونے کی صورت میں یہ مسائل موجود ہوتے ہیں، اور اس کے یہ مسائل کنواری سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس پوری بحث میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنا ضروری نہیں بلکہ اس کی فقط اجازت ہے۔ یہ اجازت بھی بہت ساری شرائط کے ساتھ ہے۔ ان شرائط میں سے بنیادی شرط عدالت کی ہے کہ سب بیویوں کے ساتھ انصاف پر مبنی سلوک کرنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص عدالت نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ہی شادی پر اکتفا کرے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی ہے کہ زمانے قدیم میں عورت کی نسبت مرد مشکل حالات سے زیادہ دوچار ہوتا تھا۔ جنگیں اور دیگر مشکل حالات صرف مرد کو ہی پیش آتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ معاشرے میں عورتوں کی کثرت ہو جاتی تھی اور مرد کم رہ جاتے تھے۔ اب اگر ایک مرد کے لیے ایک سے زائد شادی ممنوع ہو تو معاشرہ ایک حقیقی مشکل سے دوچار ہو جائے گا۔ جب معاشرے کے سامنے یہ مشکل ہو تو اس کے چند ممکنہ حل یہ ہو سکتے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان ایک ہی عورت سے شادی کرے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بہت ساری عورتیں بغیر شادی کے رہ جائیں گی، ان کی زندگی شوہر کے بغیر گزرے گی، ان کے لیے دنیا کی زندگی بے معنی ہو جائے گی اور وہ زندگی کی خوشیوں سے محروم رہیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مد نظر رہے کہ دنیا میں جنگوں کی وجہ سے مردوں کی تعداد مسلسل کم ہوتی رہی ہے۔ جنگوں کے علاوہ بھی رزق کی تلاش کے مسائل میں بھی زیادہ مرد انتقال کر جاتے ہیں۔ دوسرا حل یہ ہے کہ انسان قانونی شادی تو ایک خاتون سے ہی کرے اور معاشرے میں موجود دیگر خواتین جن کی شادی کے لیے مرد دستیاب نہیں ہیں ان سے غیر شرعی تعلقات رکھے۔ یہ ایسا حل ہے جو کسی بھی سلیم فطرت شخص کو قبول نہیں اور دنیا کا کوئی اخلاقی نظام بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ جب کسی دوسری خاتون سے قانونی تعلقات رکھنا محبت اور تعلق کے خلاف سمجھا جا رہا تھا تو غیر قانونی تعلق تو کسی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے بہت سے معاشرتی مسائل بھی ہیں۔ شادی میں عورت کو تحفظ ملتا ہے، اسی طرح اسے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی دی جاتی ہے، جبکہ یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا حل ہے کہ جس میں انسان اپنی ہمدرد بیوی کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور اسلام بھی اسے قبول نہیں کرتا، جو کسی بھی پاکیزہ معاشرے کے اصولوں کے خلاف ہے۔ یہ بات ملحوظ رہے کہ عزت اور شرف ہی انسان کی اصل میراث ہے۔ اگلا حل یہ ہے کہ مرد ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرے اور ان کے درمیان عدالت کو قائم کرے۔ اس طرح ہم سب کے حقوق کی حفاظت ہوگی اور معاشرے سے برے اخلاق اور فحاشی کا بھی خاتمہ ہوگا۔ اسلام نے شادی کے ذریعے عورت کی عزت و عظمت میں اضافہ کیا ہے۔ آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم شریعت کی عدالت پر مبنی راستے پر چلیں، جس کا حکم اس آیت شریفہ میں دیا گیا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اگر تمہیں خوف ہو کہ ان میں عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ یوں اللہ نے عدالت سے دوسری شادی کو مقید کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ناانصافی سے بچنے کی قریب ترین صورت ہے۔ اس طرح دوسری شادی کو مسئولیت قرار دیتے ہوئے اس پر مشکل اور اہم شرائط رکھی ہیں۔ اس طرح شارع مقدس نے ایک سے زیادہ شادی کرنے پر عدالت کی شرط رکھی ہے۔ جب کوئی عدالت پر قادر نہ ہو تو اس کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں ہے۔ ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ایک رخصت ہے جو کہ غیر معمولی صورت
صورتحال میں دی گئی ہے، جبکہ اسلام کا اصل حکم یہی ہے کہ ایک مرد ایک ہی عورت سے شادی کرے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔